الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جمعۃ الوداع ہے۔ ہمارے ہاں اس کو جمعۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے حوالے سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا بطور خاص قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ بڑی عظمت اور برکت والا دن ہے، اس میں رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی بات قرآن یا حدیث میں بیان نہیں ہوئی۔ اس کو زیادہ اہمیت کیوں ملی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید المؤمنین، کہ جو بھی جمعہ کا دن ہے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جو بھی جمعہ کا دن ہے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اور وہ جمعہ کا دن جب رمضان میں آئے، رمضان میں رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہوتی ہیں، وہ جوش پہ ہوتی ہیں، تو اس جمعہ میں برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر وہ جمعے گزارتے گزارتے ہم اس کیفیت میں آ جائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہو اور اس آخری عشرے میں بھی اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو، اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو، تو ایک سوچ بنتی ہے اور سوچ بننی بھی چاہیے۔ اور وہ سوچ کیا کہ یا اللہ ماہ رمضان ملا تھا، ہم جیسے تیسے چھوٹی موٹی مختلف عبادات کرتے رہے، اے الہ العالمین آج آخری جمعہ ہے، اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، آنے والے سال میں پتہ نہیں ہم موجود ہوں گے یا موجود نہیں ہوں گے، یہ دن دوبارہ دیکھنا نصیب ہوں گے بھی یا دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے۔ تو یہ سوچ لے کر اس دن میں عبادت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہو سکتا ہے اسی بابرکت دن میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور عبادت جب ہم نے کرنی ہے تو کس انداز میں عبادت کرنی چاہیے؟ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور مجھے کوئی مختصر سی بات ارشاد فرمائیے کہ میں اس کو پلے سے باندھ لوں، میری دنیا بھی آخرت بھی سنور جائے، میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ بات مختصر ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، صرف 3 باتیں۔ پہلی، حضور نے فرمایا کہ اے ابو ایوب جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سوچ سے نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ اور یقین کیجئے اگر اس سوچ سے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اس سوچ سے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو وہ نمازوں کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا، اور پھر یہی نماز ہمیں برائیوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات کبھی مت کرو جس بات کو کرنے کے بعد معافی مانگنی پڑے، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو کہ جس کو کرنے کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، لوگوں سے توقع نہ رکھو، امید نہ رکھو، امید رکھنی ہے تو فقط اللہ وحدہ لا شریک سے امید رکھو۔ یہ دنیا دار مختلف اوقات میں رویے، انداز، کیفیات سب بدلتی رہیں گی، لیکن وہ ایک ذات ہے کہ جب بھی اس کی طرف رجوع کرو گے اللہ رب العالمین رحمتوں سے مالا مال کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث طیبہ بڑی خوبصورت سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور جب نماز ادا کرتے تو نماز کے بعد ایک دعا زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کون سی تھی؟ حضور عرض کرتے تھے اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دے، میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دے۔ آج ہم میں جو بزرگ ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، بس
یہ وقت بھی چلتے پھرتے ایسے دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں. بوڑھا وہ جو محتاجی ہے، محتاجی بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے. اب ہم یہ دعا تو کرتے ہیں، کاش اس کے ساتھ ہم یہ دعا شامل کر لیں جو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دے. اور دوسری دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ میرا آخری عمل جو میں کروں وہ فقط تیری رضا کے لیے ہونا چاہیے. اے اللہ میرا آخری عمل جو میں کروں وہ فقط تیری رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور اے اللہ میری زندگی کا آخری دن وہ دن ہونا چاہیے جو سب سے خوبصورت بہترین دن ہو، سب سے خوبصورت اور بہترین دن ہو. اب ذرا سوچئے تو صحیح، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کوئی خوف ڈر لاحق نہیں تھا کہ عمر کا آخری حصہ خراب ہو جائے گا، محتاجی ہو جائے گی، یہ بات تھی کوئی نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے ساری کائنات میں افضل ترین انسان تھے، لیکن پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دے. ہمارے لیے سبق ہے، اے اللہ میرا آخری عمل فقط تیری رضا کے لیے ہو. یہ ہمارے لیے حضور نے ترغیب دلائی، سکھایا کہ اے لوگو جب اعمال کرنے ہیں تو اعمال اس انداز میں کرو کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور ہر دن کو ایسے گزارو کہ اگر اس دن میں موت آ جائے تو پھر تم سرخرو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. حضرت شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی ہو گزرے ہیں. رمضان مبارک کے جب یہ آخری ایام آتے، جمعۃ الوداع آ جاتا، اب آگے آخری ایام ہیں، تو آپ اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ. اے لوگو ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ. جس طرح ماہ رمضان آیا ہم خوش ہو گئے کہ الحمدللہ رمضان نصیب ہو گیا ہے، اب ہم سحری کریں گے، اب ہم افطار کی برکتیں حاصل کریں گے، اب تراویح ہوگی، مساجد کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، ہم مختلف نیکیاں کریں گے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ساری سوچ بنتی، خوشی ہوتی ہے. حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ لیکن جب آخری وقت آ جائے تو اس رمضان کے جانے کی وجہ سے غمگین ہو جاؤ. کیوں غمگین ہونا ہے؟ کیونکہ اللہ کی جو رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی ان قریب وہ ختم ہونے والی ہے. اللہ کی رحمتوں کی بارش ان قریب ختم ہونے والی ہے. اللہ نے یہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات دیے تھے کہ سحر میں بھی دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا، افطار میں دعا کرو 60 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی، یہ بھی قبولیت کے اوقات تھے. تو یہ مختلف اوقات اللہ نے عطا فرمائے تھے. اے لوگو اب یہ اوقات ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے میں ایک وقت قبولیت کا ملے گا. اب تو مختلف اوقات مل رہے ہیں. آج یہ 25 رمضان مبارک ہے، چند دن ہی رہ گئے، چند دن بعد یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو جائے گا. ذرا میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنی زندگی، اپنے وقت کو ذرا ایک دفعہ اس پر غور و فکر کریں کہ اس ماہ مبارک کو میں کس طرح گزارنے میں کامیاب ہوا. اگر پچھلے سالوں کی طرح ایز پر روٹین اسی طرح اس ماہ مبارک کو گزار دیا تو پھر ابھی بھی وقت ہے. کیا پتہ یہ جو چند ایام رہ گئے ہیں اس کی عبادت اللہ قبول فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر پچھلے ایام میں بہتر کیا ہے تو سوچئے اگر بہترین کر سکتے ہیں تو بہترین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.